ہے. اور آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، ایک بات، کوئی مصنف جب کتاب لکھتا ہے اگر ہند کا ہے تو ہندوستان کی زبان میں لکھتا ہے، اگر سندھ کا ہے تو سندھی زبان میں لکھتا ہے، اگر افریقہ کا ہے تو افریقہ کی زبان میں لکھتا ہے. مکتوب اشرف اس عالم ربانی کا نام ہے جو ہند میں تھے تو ہند کی زبان میں کتاب لکھی، عرب میں تھے عرب کی زبان میں کتاب لکھی، ایران گئے ایران کی زبان میں کتاب لکھی. جس ملک میں جاتے تھے مکتوم صاحب اسی زبان میں کتاب لکھ کر اور جیسی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کے مطابق کتاب پیش کر دیا کرتے تھے. اسی لیے حتمی طور پر مکتوم صاحب کی کتابوں کی فہرست ہم پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے جہاں گئے جو فتنہ دیکھا اس فتنے کے خلاف دریا کے علمی کے موتی بکھیرتے چلے گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی ایسا عالم ربانی تھا جس کو دنیا اشرف سلطانی کہتی ہے. اللہ اکبر، اس عالم ربانی کا علمی بخار یہ تھا. ایک مرتبہ ایک شہر میں تشریف لے گئے، شہر کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ تقریر ہر جگہ جاتی ہے. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے شہر کا نام چند بدماشوں کی وجہ سے کیوں بدنام کیا. میں نے کہا چھوڑیے، چند کی وجہ سے سب پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا، اور وہ بھی جو بات 700 سال پہلے بیت چکی اس کو پھر سے گڑے مردے کو کھڑنا اچھی بات نہیں. اپنے مرشد کا بیان ہو جائے بس اسی پر بات ہو جائے. اللہ کو اکبر. مکتوم صاحب جس شہر میں گئے وہاں کتاب لکھی. ایک شہر میں گئے، یوپی کا ایک شہر تھا. کچھ لوگ نا تجربہ کار ہوتے ہیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ چھٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. توجہ، چھٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان 2 من علم حاصل کرے اور چھٹاک بھر عقل ہو تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ اگر پاؤ بھر دودھ خریدنے جائیں گے تو آپ کم سے کم جو ہے 1.5 پاؤ کا کٹورا لے کر جائیں گے تبھی اس میں دودھ آئے گا. اگر آپ پاؤ بھر دودھ آدھا پاؤ کا کٹورا لے کر کے جائیں تو پھر دودھ کا کیا انجام ہوگا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مکتوم صاحب اپنے مرشد کے حکم پر سفر کرتے ہوئے آئے تو آ کر کے مخدوم کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو رافضی ہے. مکتوم صاحب کو کیا کہا؟ یہ تو رافضی ہے. کفیل بھائی یہ کیا جگہ جگہ بولنا بولتے ہو یار کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. یہ تانا کوئی نیا ہے؟ کفیل اشرفی کو شکایت اشرف کو یہ کہا گیا اور اشرف داد میں ہے جس نے خلوص کے ساتھ اہل بیت سے سچی محبت لوگوں نے اسے شک کی نظر سے ضرور دیکھا. اس لیے کہ جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں شک ہوتا ہے، اور اہل بیت کے محبین کو جو شک کی نظر سے دیکھے تو جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں شک تھوڑی ہوگا.